اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں A to Z عملیات کے چینل سے مخاطب ہوں اپنے تمام دوست احباب اور خاص کر آرمی کے لوگوں سے۔ یقین مانیں کہ آج کے حالات دیکھ کر بہت دل دکھی ہے، اور خاص کر آرمی کے حالات اور پاکستان کے افواج کے حالات دیکھ کر بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ وہ اس لیے کہ اس پاکستان کی افواج کی غلط حکمت عملیوں کی وجہ سے پہلے ہم 20 سال تک دہشت گردی کا سامنا کر چکے ہیں۔ آج ایک بار پھر آرمی نے اسی طرح جس طرح لال مسجد کے اندر انہوں نے آپریشن کر کے ان کے دلوں کے اندر اپنی نفرت ڈالی تھی اور 20 سال تک افواج پاکستان پر اور مختلف اداروں پر حملے ہوتے رہے ہیں، اسی طرح آج انہوں نے تحریک لبیک ایک پرامن جماعت کو دہشت گرد جماعت بنا دیا ہے۔ یقین مانیے میں چاہتا ہوں کہ میری زبان پہ ایسے الفاظ نہ نکلیں، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی آرمی، پاکستان کی افواج یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان ایک بار پھر لمبے عرصے تک یا دہشت گردی کا سامنا کرے۔ تو اگر افواج پاکستان یہ چاہتی ہیں تو پھر آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ملک کے اندر امن و امان آ جائے، ملک کے اندر بہتری ہے، تو پلیز آپریشن کو روکیں، آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ عمران خان کی حکومت کو بچانے کے لیے آپ نے یہ آپریشن کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جہانگیر ترین کا ایک پورا گروپ ہے اور وہ حکومت کو ہٹانے والا ہے یا گرانے والا ہے، تو اس کی حکومت کو بچانے کے لیے پاکستان کی افواج حکومت بچانے کے لیے یہ نہتے شہریوں کو یہ شہید کر رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں۔ اور پاکستان میں ایک ہی ایسی جماعت تھی جس کو اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کا نام دیا جاتا ہے، جنہوں نے ملک کو بنانے میں بہت زیادہ قربانیاں دی تھی، اور ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو بنایا ہے اور بنانے میں کردار ادا کیا ہے۔ اگر ہمارے بزرگوں نے وہ کردار ادا نہ کیا ہوتا تو آج پاکستان کی نعمت سے ہم محروم ہوتے، آج ہمیں پاکستان جیسی نعمت نہ ملتی۔ 75% آبادی مسلک اہل سنت و جماعت لوگوں کی ہے، اور یہی ایک ایسی جماعت ہے جنہوں نے پاکستان بنانے میں قربانیاں دی تھی اور انہوں نے محنت اور مشقت کی تھی، اور یہی ایک جماعت ہے جو پاکستان کی افواج کے ساتھ محبت کرتی ہیں یا کرتی تھی۔ اگر یہی سلسلہ افواج پاکستان نے جاری رکھا تو یہ 75% افراد کے اندر، پاکستان کی جو افراد ہیں 75%، ان کے دلوں میں یہ اپنی نفرت پیدا کر رہے ہیں، اور آنے والا وقت وہ دور نہیں ہے کہ جب افواج پاکستان جہاں سے نکلتے تھے تو ان کو سلوٹ ملتا تھا، ان کے سامنے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، سلام کرتے تھے، اور وہ وقت قریب ہے کہ جب افواج پاکستان کے ڈالوں کو یا افواج پاکستان کے افراد کو کوئی سلام کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو خدا را ہمارے ملک کی فوج ہیں، آپ سب کے افواج ہیں، آپ سب کے نگہبان ہیں، آپ حکومت کو بچانے کے لیے نہیں ہیں، آپ ملک کے نگہبان ہیں۔ اگر آپ ملک کی نگہبانی کریں گے تو آپ کو ہر کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اگر آپ کسی فرد واحد کی جماعت کو یا فرد واحد کو بچانے کے لیے آپ میدان میں نکلیں گے تو کوئی آپ کو سلام کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے مسالک کے لوگ آپ سے ویسے نفرت کرتے ہیں، اور مسلم لیگ نون ویسے آپ سے نفرت کرتی ہے، اس طرح بہت ساری جماعتیں آپ سے نفرت کرتی آ رہی ہیں۔ یہی عمران خان کل کو آپ کے خلاف باتیں کرتا تھا، بکواسات کرتا تھا، آج آپ اس کی حکومت کو بچانے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یقین مانیے میں جنرل باجوہ صاحب کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر یہی سلسلہ آپ نے رکھا تو کوئی بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں ہوگا، کوئی بندہ پاکستان کی آرمی میں منتخب نہیں ہوگا، کوئی بندہ پاکستان کی آرمی کا حصہ نہیں بنے گا۔ تو خدا کے لیے آپ پاکستان کی آرمی ہیں، پاکستان کی آرمی بن کر رہیں، آپ صرف عمران خان کی آرمی نہیں ہیں۔ ہمارا مسلک اور ہم لوگ آپ کی عزت و احترام کرتے ہیں افواج پاکستان کی، تو خدا را ہمارے دلوں میں یہ عزت و احترام رہنے دیجئے۔ اگر یہ نکل گیا تو پھر افواج پاکستان کا کوئی حصہ نہیں بنے گا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ افواج پاکستان کے اندر جتنا لوگ مسلک اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں، کسی اور جماعت کے نہیں ہیں۔ سیاسی جماعت تو ویسے اس کا حصہ نہیں بنتی، تو آپ بذات خود اس مسلک کو متنافر کر رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میرا یہ احتجاج، حق آزادی جو ہے، مجھے جو قانون نے دیا ہے بولنے کا، گفتگو کرنے کا، احتجاج کرنے کا، وہ میں کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ میری یہ بات اوپر تک جائے گی اور میری بات لوگوں کو سمجھ آئے گی۔
جس طرح پاکستان کی پولیس سے لوگ متنفر ہیں، اگر اسی طرح افواج پاکستان سے بھی متنفر ہو جائیں گے تو پھر کیا بچے گا ہمارے ملک کا؟ امید کرتا ہوں کہ میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔